الرحمن الرحیم۔ اپنی قربانی نہ کر کے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ غلط مسئلہ، آدمی اپنی واجب قربانی ادا نہیں کر رہا ہے، مر گئے سعودیان کی طرف سے کر کو تسلی میں ہے میری ادا ہوگی بول کر۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات ہے کہ غریب آدمی مرحومین کی طرف سے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مالدار آدمی ہے، اس پر واجب ہے قربانی، تو پھر واجب رہتے اوپر اس کے اوپر واجب رکھ کر بھی اگر مرحومین کی طرف سے دے گا، ان کے نام سے دے گا، تو پھر ان کے نام سے دینے سے اس کے اوپر کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نبی کے نام سے بھی اگر دیں گے، اگر اپنے اوپر قربانی واجب ہے، اگر نبی کے نام سے بھی دیں گے تب بھی اس کے اوپر کا واجب حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر واجب ہے ان ادا کرنا، سو نبی کے نام سے کر کو چھٹکارا کیسا پا سکتا ہے؟ ان کے اوپر قربانی واجب اتنی ہے، پھر کیسی بات ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے بندہ کیا کرنا ہے، کس کے اوپر قربانی واجب ہے گھر میں، کس کے پاس پیسہ ہے، سال میں کس کی انکم 1,80,000 کے آس پاس ہوتی ہے، یا پھر گھر میں زائد سامان اگر ہے تو اگر اس زائد سونا چاندی اگر ہے یا پھر کچھ سونا کچھ چاندی ہے، ان دونوں کو ملانے سے 1,80,000 کے آس پاس پیسے آتے ہوں، یا پھر گھر میں اچھا سامان ہے، ڈنر سیٹ وغیرہ ہوتا ہے، اگر ایسا بیکار چیزیں ضرورت سے زیادہ سامان یا بے ضرورت سامان ہے وہ استعمال میں نہیں آتا، یا پھر وہ نہیں سو ہماری زندگی بھی چل جاتی ہے، تو پھر ہر ویسے سامان کے اوپر اگر ہم بیچنے کا حساب کر کو دیکھیں گے تو اس سامان سے اگر ہمارے کو 1,80,000 پیسے آ سکتے ہیں تو ہر بندے پر قربانی واجب ہے۔ یہ بات پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ اگر 4-5 بچے کماتے ہوں، کما کر لا کر اگر ماں باپ کو پیسے دیتے ہوں تو ہر بچے کی کمائی اگر 1,80,000 کے آس پاس تک ہوتی ہے سال بھر کی، تو ہر بچے پر قربانی واجب ہوگی۔ صرف ماں باپ کی طرف سے کرنے سے ان بچوں کی طرف کی واجب قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں باپ بھی کما رہے ہیں، بچے بھی کما رہے ہیں، یا باپ کماتا ہے، بچے کماتے ہیں، ماں کے پاس سونا چاندی ہے، تو پھر ان سب کی کمائی ماں پر تو قربانی ہے ہی ہے۔ اب پھر شوہر کی قربانی اس کی کمائی کی ہے تو پھر عید بھی دینا پڑے گا، اس کی اگر کمائی 1,80,000 کے آس پاس ہوتی ہے تو، اور پھر اسی طریقے سے اگر بچوں کی کمائی ہے، ان کی کمائی بھی اتنی ہوتی ہے تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی کی طرف سے قربانی کرے نہیں کرے اللہ سوال بھی نہیں کرتے، وہ اپنی محبت ہے، لیکن تمہارے اوپر واجب ہے، تمہیں کرنا ہے۔ اچھا ابھی ہاں، اگر غریب آدمی ہے اس پر قربانی واجب نہیں تھی، غریب کا مطلب اس کے پاس 1,80,000 کے آس پاس کا پیسہ نہیں ہے، گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان بھی نہیں ہے، اس کی کمی ہوتی رہتی ہے 1,00,000 کے آس پاس زیادہ، لیکن خرچہ کے لیے بھی نکل جاتی رہتی ہے، تو وقتے نہیں بچتے اس کے پاس، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو ایسا غریب آدمی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، ویسا آدمی اگر اپنی مرے ہوئے مرحومین والدین کی طرف سے دیتا ہے یا کسی اور کی طرف سے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب جس کے اوپر ہے اگر وہ بندہ مرحومین کی طرف سے دے گا تو ان کے اوپر دینے سے اس کے اوپر کا واجب حق ادا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہی بتا نہیں رسول اللہ کی طرف سے دینے سے بھی اپنی واجب حق کی قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اچھا آگے دیکھو، جانور خریدنے کے بعد باقی حصے داروں کو شریک کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غلط مسئلہ، جانور خرید لیے تو اب اس میں دوسرے لوگوں کو اس میں جما نہیں سکتے، جانور اگر بڑا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں، غلط بات ہے۔ صحیح بات کیا ہے، جانور خریدنے کے بعد بھی اس کے اندر اگر اسے چھوڑ کر بقیہ 6 آدمیوں کو جانور اگر بڑا ہو تو اس میں شامل کر سکتے ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو ان لیتے وقت خاموش لے لیا تھا، بعد میں اگر 6 آدمیوں کو ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے حصے دار طے کر لیں، میرے 2 حصے، میری بیوی کا، تو یہ کہتے ہیں آپس میں اپنے دوست احباب سے یا بھائیوں سے پوچھ لیں، کیا ہمیں سب مل کر دہی ڈالیں گے، کیا ایک بھینس کھلے ڈالیں گے، کیا پوچھ لے کر طے کر لے کر ہی لا لیں جانور تو بہتر ہوگا۔
اچھا، اب غریب آدمی کا مسئلہ الگ ہے، اس کے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے. اگر میں اپنی طرف سے ایک حصہ ایک جانور دیتا ہوں تو وہ بول لیا غریب آدمی اس میں واجب نہیں تھی، تو پھر اپنے اس جانور میں دوسروں کو شریک کرنا نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنے لیے جانور خریدا، شرکت کی نیت نہ کرے. اچھا، اب اگر کوئی آدمی غریب آدمی ہے، غریب قربانی کے لیے جانور خرید لیا، اب تنہا سنگل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی شامل نہیں کر سکتا، اور دوسروں کو لانا نہیں چاہتا ہے، خود کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے. غریب آدمی اپنے لیے جانور خریدا، شرکت کی نیت نہ کرے تو اب اس میں کسی اور کی شرکت جائز نہیں. خریدتے وقت بولیا دل میں میں کسی کو نہیں لاتا ہوں، میں اپنی طرف میں ایک جنا کرنا چاہتا ہوں بول کر جانور میں، تو پھر انہیں جنا کر سکتا ہے، دوسرے کو اس میں حصہ نہیں ہوگا میرے. اب دیکھو آگے غلط مسئلہ، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، غلط بات ہے یہ. بڑے جانوروں میں 7 ہی حصے ہو سکتے ہیں. صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، اس سے اوپر جائز نہیں ہے. بلکہ اگر اس سے اوپر 7 بڑے جانور میں اگر 7 آدمیوں سے بڑھ کر اگر ایک آدمی بھی آ جائے گا، یہ جو 7 حصے ہونے کے ہیں کیا ان میں سے کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی. حصے ہونا 7 بڑے جانور میں اگر 8 آدمی اگر آپ کو مل لیا تو یہ جو 7 جنے ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی. اب کتنا نازک مسئلہ ہے. اچھا آگے دیکھو، صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. بڑے جانور میں 6 لوگ شریک ہو کر 7ویں حصے دار کو بھی ملا لے سکتے ہیں. اور ایک بات دیکھو آگے، بڑے جانور میں 6 لوگ شریک ہو کر 7ویں نبی کے نام سے کرنا جائز نہیں ہے، غلط بات ہے. صحیح بات یہ ہے جائز ہے. 6 لوگ اگر طے ہو گئے، اگر 7ویں آدمی کے واسطے وہ نبی کے نام سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اس میں بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ 6 آدمی آپ فکس ہو گئے اور ایک حصہ باقی ہے، تو اب اس کے لیے اگر یہ 6 لوگ مل کر ہمیں 6 لوگ مل کو ہمارے حصے تو ہو گئی اور ایک حصہ باقی ہے، وہ ایک حصہ ہمیں نبی کے نام سے دینا بول کر بول لے، تینوں 6 جنے مل کر اپنی طرف سے وہ ایک حصے کو، تو پھر انہوں کرنا کیا ہے؟ اس کے بہتر یہ ہے کہ 7ویں حصے کی جو رقم ہوگی 5000 ہو 7000 ہو، وہ ایک رقم کو کیا کرنا، یہ 6 جنے مل کر ایک آدمی کو حوالے کر دینا، اسے ہدیہ کر دینا. اور وہ ایک آدمی کیا کرتا ہے، یہ 4-5-6 جنوں کے پیسے لے کر اپنے وہ پیسے قبضہ کر کے اس کا مالک بن کر کیا کرتا ہے، قربانی کرتا ہے. تو پھر اب یہاں دیکھنے کے حساب سے کیا معلوم ہوتا ہے، ایک جنا کر سکتا ہے لیکن ایک جنا نہیں کیا، ایک جنے کو مالک بنائے تو کیا کیا، جب نیت کر لیتا ہے تو پھر سب کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جائے گا. وہی ہے 7ویں کی جو رقم ہے اسے کیا کرنا ہے، کسی ایک کو حوالے کرنا ہے، کسی ایک کو ہدیہ کر دیں، وہ قبضہ کرے گا، اسے لے لے گا، پیسے لے لے گا. پھر اس کے بعد کیا کرے گا، تو وہ ایک حصہ نبی کی طرف سے قربانی کر دے گا. اس صورت میں اگرچہ ایک ہی کی طرف سے ہوگی قربانی، لیکن پورے سب کی طرف سے بھی، 6 جنے کی طرف سے بھی، مگر رقم دینے والے بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. یہ اچھی صورت ہے نبی کے نام سے کرنے کے لیے. لیکن سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ لوگ اپنی طرف سے قربانی پہلے دینے کی کوشش کریں، بعد میں پھر کس نام سے دیکھتے بات کی بات ہے.